تعلیم کے میدان سے تحصیل کمالیہ کے عوام کے لیے بڑی خبر، طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اب دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب حکومت نے یونیورسٹی آف کمالیہ کی منظوری دے دی، یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے 30 ایکڑ کا رقبہ مختص، ایم پی اے فنڈ سے 1 ارب روپے جاری۔ صوبائی وزیر عاشقہ ریاض کہتی ہیں رواں سال کلاسز کا آغاز عارضی جگہ پر کر دیا جائے گا۔ ایک چھت تلے سہولت کا خواب ادھورا، ٹوبکا ایجوکیشن کمپلیکس بڑے افسر کے افتتاح کا منتظر، 6 کروڑ کی لاگت سے بنی عمارت افتتاح نہ ہونے سے بند پڑی، محکمہ تعلیم کے افسران مختلف مقامات پر بیٹھ کر کام کرنے پر مجبور۔ فیصل آباد لینڈ ریکارڈ سینٹرز اور ریونیو اکٹھا کرنے والے محکموں میں بینک برانچز موجود، کروڑوں روپے ریونیو وصول کرنے والا ایف ڈی اے بینک برانچ سے محروم، سائلین 15 کلومیٹر کا سفر کر کے ڈی گراؤنڈ بینک پہنچنے پر مجبور۔ عوامی ترجیحات پنجاب حکومت کا احسن اقدام، شہریوں کو بروقت امداد فراہم کرنے کے لیے ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کی تیاریاں، منصوبے کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز کی اصولی منظوری، ایئر ایمبولینس سروس کے لیے 2 ہیلی کاپٹرز خریدے جائیں گے۔ جنگ میں سرکاری محکمے پیسکو کے نادہندہ نکلے، محکموں کے ذمے 1 کروڑ 78 لاکھ سے زائد بل واجب الادا، محکمہ صحت 93 لاکھ، محکمہ تعلیم 6 لاکھ، پولیس 27 لاکھ، میونسپل کارپوریشن 28 لاکھ روپے کا ڈیفالٹر نکلا، پیسکو حکام کا کنیکشن منقطع کرنے کا عندیہ۔ حکومت کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ دوہرا معیار، آدھی انڈسٹری کو بجلی پر ریلیف، چھوٹے کاروباری افراد کے لیے کچھ نہیں۔ صدر ایمبرائڈری ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور بولے حکومت دوہری پالیسی چھوڑ دے۔ شہریوں پر ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا، 24 گھنٹوں میں ایل پی جی دوسری مرتبہ مہنگی، ایل پی جی 5 روپے بڑھ کر 151 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی، گھریلو سلنڈر 60 روپے، کمرشل سلنڈر 240 روپے مہنگا ہو گیا۔ کورونا سے مزید 1 افراد چل بسا، فیصل آباد 24 گھنٹوں میں 18 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جھنگ میں 5 افراد کورونا کا شکار، صوبہ سے کوئی مریض رپورٹ نہیں۔ چنیوٹ میں لاہور بائی پاس روڈ موت کا کنواں بن گیا، ایک جانب سڑک تو دوسری جانب گہرا نالا، 5 فٹ تک کنارے ٹوٹ چکے، حادثات بڑھنے لگے، انتظامیہ خاموش تماشائی۔ فیصل آباد سلیمانیہ کالونی کا مین روڈ تاخیر کا شکار، چنیوٹ کی بہار کالونی میں بنا پارک تباہی کا شکار، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہی ڈھیر۔ فیصل آباد لائف سٹاک کی نااہلی، مویشیوں کی انشورنس کا منصوبہ ختم کر دیا، مویشی مالکان لائل، انشورنس کہاں سے کروائیں، انشورنس پالیسی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈائریکٹر زراعت پیسٹ وارننگ لاہور رانا فقیر احمد کا دورہ چنیوٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری مسعود کے ہمراہ فیلڈ میں دھان کی فصل کا معائنہ کیا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر حبیب انور بھی ہمراہ تھے۔ فیصل آباد مٹگمری بازار میں تحریک آزادی کے ہیروز، نیشنل گارڈز آف پاکستان کی تاریخی بلڈنگ خستحالی کا شکار، محکمہ اوقاف کی بلڈنگ کی نیلامی کی تیاری جاری، نیشنل ہیریٹیج کو بچانے کے لیے ڈائریکٹر لائل پور میوزیم میدان میں آ گئے، حکومت اور کمشنر فیصل آباد کو نیلامی سے روک کر لائبریری بنانے کی درخواست دینے پر غور۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ہاسٹلز کی رہائش کے لیے الگ الگ معیار، طالبات سے الگ الگ چارجز وصول کیے جانے لگے، طالبات کا سب کے لیے کمرے کا ایک جیسا کرایہ مختص کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا احسن اقدام، ای ٹرانسفر پالیسی پر اساتذہ کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ، 3 سال سے ایک ہی اسکول کے سنگل سائنس ٹیچرز کو بھی ٹرانسفر کا موقع ملے گا، ایلیمنٹری اسکول کے ہیڈز بھی ٹرانسفر کروا سکیں گے۔ عمران مگو سمیت کاروباری سماجی شخصیات کی شرکت، زندہ قومیں اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی، شورکوٹ کینٹ کے شہید محمد شفیق کی 13ویں برسی منائی گئی، محمد شفیق نے 2009 میں سوات کے مقام پر جام شہادت نوش کیا،
والدہ نے کہا خاندان کو بیٹی کی شہادت پر فخر ہے۔ پھلوں کے بادشاہ آم کی آمد پنجاب پبلک ہائی اسکول فیصل آباد میں مینگو ڈے منایا گیا۔ طلباء نے آم کے استعمال سے ڈیکوریشن آئٹمز پیش کی۔ طلباء کی بنے ماڈلز بھی توجہ کا مرکز بن گئے۔